ناظرین، ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ویڈیو ایک انتہائی اہم ہے، نہ صرف طلباء و طالبات کے لیے بلکہ اساتذہ کرام کے لیے بھی یہ ویڈیو اہم ہے، اور والدین کے لیے بھی جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ان کو بار بار امتحانات دینے پڑتے ہیں، کیونکہ آپ کو اگر امتحان کا طریقہ پتہ ہو تو آپ دوسروں کو بھی گائیڈ کر سکیں گے، اور یہ ویڈیو آپ سکپ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو کسی بھی مرحلے پر پھر سمجھ نہیں آئے گا کہ ہم نے کیا آپ کو بتایا، کیا طریقہ کار ہم نے آپ کو امتحان کے حوالے سے گائیڈ کیا ہے۔ تو ہمارا موضوع آج کا جو ہے وہ امتحانات کے حوالے سے ہے کہ امتحان میں آپ کے مارکس کم کیوں آتے ہیں، کہ اکثر طلباء و طالبات کو امتحان دینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کے مارکس اکثر اوقات کم آتے ہیں، اور لازمی نہیں ہے کہ آپ یہ طریقہ چھٹی جماعت میں سیکھ لیں، پرائمری لیول پر آپ کو امتحان دینے کا طریقہ آتا ہو، میٹرک لیول پر آتا ہو، انٹر، گریجویشن یا ماسٹر، بعض اوقات ماسٹرز لیول کے طلباء و طالبات کو بھی امتحان دینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کو امتحان دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ امتحان کی تیاری صرف امتحان سے قبل کتابوں اور معلومات کے ذخیرے کا نام نہیں ہے، بلکہ امتحان کو اگر ہم مختصر الفاظ میں ڈیفائن کرنا چاہیں تو امتحان دینا ایک فن ہے، مہارت ہے، جس میں کہ آپ اپنا علم، اپنی سمجھ ایک استاد کو جو آپ کو نہ جانتا ہے اور نہ ہی آپ کی قابلیت سے واقف ہے، بس اس استاد کے سامنے آپ کی امتحانی کاپی جس پر آپ نے جوابات تحریر کیے ہوں وہ رکھی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر آپ کو نمبرات ملتے ہیں، یعنی مارکس ملتے ہیں۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ پرچہ چیک کرنے والے استاد کو اپنے جواب میں کس طرح مطمئن کرتے ہیں، اور جواب میں شامل اہم جملے ہائی لائٹ کر کے واضح کریں، ہیڈنگز کی مدد سے اپنے جواب کو واضح حصوں میں تقسیم کریں، اور ہر موضوع عنوان کی تعریف و تشریح کریں، اور بہتر پوزیشن، بہتر نمبر اور بہتر گریڈ کے ساتھ کامیاب ہو کر اپنی آئندہ تعلیم اور بہتر مستقبل کے لیے راہ ہموار کر سکیں۔ اب اس کے لیے مختلف مراحل ہیں، جس میں کہ سب سے پہلا مرحلہ امتحان سے قبل کا ہے، امتحانی حال سے پہلے جو امتحان کی تیاری ہے وہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو درکار ضروری اشیاء پہلے جمع کر لینی چاہیے، جس میں کہ سب سے اہم رول نمبر سلپ یا ایڈمٹ کارڈ ہے، جو کہ آپ کو بورڈ آفس یا اپنے تعلیمی ادارے سے حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا پرچہ بورڈ، گتا یا کلپ بورڈ، جس پر کہ آپ رکھ کر اپنی آنسر شیٹ رکھ کر آپ تحریر کرتے ہیں، کیونکہ بعض امتحانی مراکز میں ڈیسک یا اس کرسی کی سہولت میسر نہیں ہوتی جس پہ کہ آپ آنسر شیٹ رکھ سکیں۔ بال پین، اینک پین کالا اور نیلا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور کالے اور نیلے کے علاوہ ریڈ اور گرین کلر کا استعمال امتحانات میں یا پرچوں میں ممنوع ہوتا ہے، اور پوائنٹر پین وہ بھی کالا اور نیلا آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ کٹ مارکر ہیڈنگز کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کالے اور نیلے دونوں قسم کے ہونے چاہیے، اور اسکیل، پینسل، شارپنر، ریزر اور تمام اسٹیشنری آپ کے پاس اپنی ہونی چاہیے، تاکہ آپ کو امتحانی حال میں کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے، اور چھوٹا اسٹیپلر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، جو کہ آپ ایک کاپی جو آپ کی آنسر شیٹ ہوتی ہے وہ فل ہونے کے بعد اگر ایکسٹرا شیٹ آپ مانگتے ہیں تو اس کو اسٹیپل کرنے کے لیے آپ کے پاس چھوٹا اسٹیپلر ضرور ہونا چاہیے۔ ہائی لائٹر جو کہ اہم اور مرکزی جملوں کو نمایاں کرنے کے لیے ہوتا ہے، اہم الفاظ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، تاکہ جو کاپی چیک کرنے والے استاد ہیں ان کو آسانی سے آپ کے اہم جملے سمجھ آ سکیں، اور وہ یہ سمجھ سکے کہ آپ کو اس کا جواب بھرپور طریقے سے بہتر انداز میں آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس دن پیپر ہو اس سے اگلی رات آپ نیند ہی نہ کریں اور ساری رات بیٹھ کر پڑھتے رہیں، جو کہ آپ کو صبح انتہائی نقصان دہ ہوتا ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، آپ کو بخار ہو سکتا ہے، اور اسی ایک ہی دن پر جس دن آپ پیپر دے رہے ہوں تمام آپ کے سالانہ کارکردگی کا انحصار ہوتا ہے، لہٰذا پیپر کی رات کو آرام کرنا بھی، مناسب آرام کرنا، مناسب نیند کرنا ضروری ہے۔ اب چلتے ہیں امتحانی حال کی جانب کہ وہاں پر آپ نے کس انداز میں پیپر دینا ہے، جو کہ سب سے اہم مرحلہ ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پاس رول نمبر سلپ، ایڈمٹ کارڈ آپ ساتھ لے آئیں، تمام اسٹیشنری بھی لے آئیں ساتھ،
اور ایک اور ضروری چیز کہ آپ کے پاس گھڑی ہونی چاہیے، کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، لیکن یہاں پر امتحانی سینٹرز میں کیونکہ موبائل الاؤ نہیں ہوتا تو آپ کو اپنے پاس گھڑی ضرور رکھنی چاہیے تاکہ آپ کو وقت کا پتہ چل سکے۔ امتحانی حال میں آپ کو جوابی پرچہ یعنی آنسر شیٹ دی جاتی ہے سب سے پہلے، تو آپ نے اس کے دونوں جانب حاشیہ کھینچ لینا ہے، پھر سوالی پرچہ جو آپ کو دیا گیا ہے یعنی کویسچن پیپر، اس کو غور سے پڑھیں اور جو سوال بہتر یاد ہوں ان کی نشاندہی کر لیں، ان کو نمبرنگ کے ساتھ لکھ لیں، ان پر نمبر لکھ لیں کہ سب سے پہلے آپ کو جو سوال زیادہ اور بہتر انداز میں یاد ہو سب سے پہلے وہی سوال آپ نے حل کرنا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، اسی ترتیب سے آپ نے سوالات کے جوابات تحریر کرنے ہیں۔ ہر صورت میں آپ نے پورے سوالات حل کرنے ہیں۔ اگر آپ کو 5 سوالات اٹیمپٹ کرنے کا کہا گیا ہے تو آپ نے اس 3 گھنٹے کے وقت کے دوران آپ نے تمام 5 سوالات مکمل حل کرنے ہیں۔ ہر سوال کے لیے آپ نے وقت تقسیم کر لینا ہے کہ کتنا وقت آپ نے ایک سوال کو دینا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ 10 پیج کا ایک جواب لکھیں، 20 پیج کا ایک جواب لکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ سب سے پہلے آپ کو تمام سوالات حل کرنے ہیں اور مقررہ وقت میں حل کرنے ہیں۔ جیسے ہی ایک سوال کا وقت پورا ہونے کو ہو تو آپ نے فوراً اس سوال کا جواب اختتام کی طرف لے کر جانا ہے، اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور پھر اگلا سوال آپ نے شروع کرنا ہے۔ سب سے اہم سوال یہی ہوتا ہے کہ ہم انٹر لیول پر کتنے پیج کا جواب تحریر کریں، ماسٹر لیول پر کتنے پیج کا جواب تحریر کریں، تو پیج اور لکھنے کی رفتار جو ہے وہ آپ کی اتنی تیز ہونی چاہیے، آپ اپنے ذہن سے لکھ رہے ہوں تو پھر آپ کی رفتار تیز ہوگی اور امید ہے آپ بہتر طریقے سے جواب دے پائیں گے۔ اور اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ ہر سوال کا نمبر بورڈ کے جو امتحانی جو ادارہ ہے اس کی طرف سے جو آپ کو کویسچن پیپر دیا گیا ہے اس میں جو نمبر سوال کا درج ہے وہی آپ نے اپنے جوابی پرچے میں بھی وہی نمبر لکھنا ہے۔ اپنی طرف سے نمبرنگ نہیں کرنی کہ یہ سوال نمبر 1 ہو گیا، یہ سوال نمبر 2 ہو گیا، یہ ترتیب نہیں ہوگی، بلکہ امتحانی پرچے میں جو ترتیب دی گئی ہے وہی آپ نے جواب میں لکھنا ہے۔ لکھائی آپ کی جو ہے نا واضح اور خوشخط انداز میں ہونی چاہیے، ہر لفظ میں مناسب وقفہ ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ تمام الفاظ ایک دوسرے میں گڑمڑ کر دیے ہوں تو اس سے آپ کے مارکس پر بڑا فرق پڑے گا۔ جواب کو ہیڈنگ اور مختلف سب ہیڈنگز میں تقسیم کر لیں تاکہ جواب طویل مگر موضوع کے مطابق رہے۔ مطلب جیسے ہی آپ کی ہیڈنگز کا جو دورانیہ ہے وہ مکمل ہوا، آپ کے الفاظ پورے ہو گئے اور موقف آپ نے سمجھا دیا ٹیچر کو، تو آپ وہیں پر اینڈ کر کے دوسرا ہیڈنگ شروع کر لیں۔ امتحان کی تیاری اساتذہ کی رہنمائی، بہتر مثالوں اور بہترین نوٹس سے کی گئی ہو تو آپ کا جواب منفرد آئے گا اور دوسرے لوگوں سے مختلف ہوگا، دوسرے طلباء و طالبات سے آپ کا جواب مختلف ہوگا، جو کہ آپ کو اچھے نمبر دلائے گا، جس میں کہ نقل کا خدشہ نہیں ہوگا۔ جوابی پرچے یعنی آنسر شیٹ پر اپنا رول نمبر جو لکھا جاتا ہے، رول نمبر واضح انداز میں تحریر کریں تاکہ اس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہ رہے۔ ایک اور اہم بات، احتیاطاً اپنے جوابی پرچے یعنی آنسر شیٹ کا جو سیریل نمبر ہوتا ہے، اوپر 8 سے 10 ہندسوں کا سیریل نمبر ہوگا یا جتنے بھی ہندسے ہوں گے، وہ اپنے جو آپ کے پاس کویسچن پیپر ہے اس پر نوٹ کر لیں تاکہ آپ کو یہ یاد رہے کہ میں نے یہ والا پرچہ اس نمبر والے آنسر شیٹ پر تحریر کیا تھا، تاکہ اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو آپ بورڈ میں اس کی ری چیکنگ کر سکیں کہ آپ کا ہی آنسر شیٹ وہاں پر آپ کے رول نمبر کے ساتھ منسلک ہے۔ حاضری کی شیٹ سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جو حاضری کی شیٹ آتی ہے اس پہ طلباء و طالبات اکثر اپنا رول نمبر غلط لکھ لیتے ہیں یا اپنے رول نمبر کے علاوہ کسی اور خانے میں اندراج کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایبسنٹ آ جاتے ہیں پیپر میں یا امتحان میں فیل شو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا احتمال نہ رہے کہ آنسر شیٹ کا سیریل نمبر اور دستخط آپ نے احتیاط سے کر لیں اور ایک دفعہ پھر اس کو نظر ثانی کر کے چیک کر لیں۔ بورڈ کے امتحان میں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے پیپرز سے بھی رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ اکثر بورڈز جو اپنے بہترین کارکردگی والے طلباء و طالبات ہوتے ہیں ان کے پیپرز بورڈ کی ویب سائٹ پر درج کر دیتے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں ہم آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں، آپ ان کو غور سے دیکھیے گا
کہ انہوں نے کس ترتیب سے تحریر کیا ہے. انگلش کا پرچہ ان کا دیکھیے گا اور بایو میں ان کے ڈائیگرام کس انداز میں بنے ہوئے ہیں, اور اسلامیات کا پیپر آپ اگر دیکھ سکیں کہ کتنے مناسب وقفے کے ساتھ انہوں نے الفاظ تحریر کیے گئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو پیپر دینے کا طریقہ کار سمجھ آ گیا ہوگا. عزیز طلباء و طالبات, نقل ایک لعنت ہے جو آپ کو عارضی طور پر امتحان تو پاس کروا سکتی ہے مگر حقیقی کامیابی ہرگز نہیں دے سکتی. آپ کو عملی زندگی اور اخروی زندگی میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا. ذہن میں یاد کیا ہوا کاغذ پر تحریر کرنا آسان ہوتا ہے, جبکہ دوسرے کاغذ سے دیکھ کر پھر تحریر کرنے پر دگنا وقت لگ جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ کا حافظہ تیز ہو, بلکہ آپ مواد, موقف, مرکزی خیال اور مثالوں کو سمجھ کر بھی آپ کسی سوال کا جواب بہتر انداز میں تحریر کر سکتے ہیں. مطلب رٹنا اور رٹانا, اس کے علاوہ آپ سوال کو سمجھ کر, موضوع کو سمجھ کر خود سے بھی جواب تحریر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ذرا سی نکھارنے کی ضرورت ہے. تعلیم کا اصل مقصد ہی آپ کے معلومات میں اضافہ کرنا, طرز عمل اور کردار میں بہتری لانا, آپ کے عمل میں بہتری آ جائے, آپ کے مہارت میں اضافہ ہو جائے. یہی تعلیم کا اصل مقصد ہے. مزید کسی قسم کا سوال ہو تو ہمیں کمنٹس میں لکھ کے ہم آپ کو گائیڈ کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے. اس ویڈیو کو مزید دوستوں, طلباء و طالبات, والدین, اساتذہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کریں. دیکھتے رہیے سی نیوز اردو اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.